بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، عمر شریف پروگرام ڈیلی بریکنگ بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی تاریخ 2 مئی سن 2020۔ ناظرین، ایز یوزول میرے پاس بہت ساری بریکنگ نیوز موجود ہیں۔ میں آپ کو جلدی سے بریکنگ نیوز کا رن ڈاؤن دے دوں۔ ناظرین، 2 قتل، 2 انسانیت کے قتل، 2 مظلوموں کے قتل، 2 خاندانوں کے قتل، کن کے قتل ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی نے ڈائریکٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک الزام لگایا ہے۔ وہ کیا الزام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ گھوسٹ پینشنرز کا نام آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، اور اس دفعہ یہ گھوسٹ پینشنرز تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈالی جائے گی۔ چائنا سے ناظرین ایک جرنلسٹ کے اوپر 15 سال کی پابندی لگی ہے۔ کیوں لگی ہے اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چائنا نے فالٹی وینٹیلیٹرز بیچے، کس ملک کو بیچے، کس تعداد میں بیچے، اور اس کا کیا رزلٹ نکلا، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ امریکہ سے ناظرین خبریں ہیں، اب 1 ملین سے زیادہ لوگ کووڈ 19 کے کیس سے افیکٹ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 64,000، جی ناظرین، more than 64,000 people have lost their lives in the United States of America۔ نارتھ کوریا سے ناظرین خبریں ہیں، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 2-3 بلیٹن سے ہم کم جون ان کے بارے میں فالو کر رہے ہیں، ان کی صحت کے حساب سے۔ اس بار اس کہانی میں تھوڑا سا ٹوسٹ آیا ہے۔ وہ کیا ٹوسٹ ہے اس کے بارے میں تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ انڈیا سے مکیش امبانی، جو کہ بہت بڑے ملٹی بلینئر بزنس مین ہیں انڈیا کے، ان کے بارے میں خبر ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اس وقت میں چلتا ہوں سب سے پہلی بریکنگ نیوز کی طرف۔ افسوسناک خبر ہے ناظرین، اور خبر یہ ہے کہ بلوچستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ساجد حسین کو سویڈن میں قتل کر دیا گیا۔ ساجد حسین کو سن 2019 میں پولیٹیکل اسائلم گرانٹ ہوئی تھی سویڈن میں، اور 2 مارچ سن 2020 سے وہ مسنگ ان ایکشن تھے۔ لاسٹ ان کو دیکھا گیا تھا اپسلا جگہ ایک ہے سویڈن، نارتھ آف اسٹاک ہوم کے پاس، 35 میل دور۔ وہاں وہ ٹرین بورڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے جب ان کو لاسٹ دیکھا گیا تھا۔ 23 اپریل کو ان کی ڈیڈ باڈی ملی ایک دریا کے پاس۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف ایڈیٹر بلوچستان ٹائمز ساجد حسین پاکستان سے سن 2012 میں نکلے تھے، اور ان کی مین وجہ پاکستان چھوڑنے کی ان کی تحقیق اور ریسرچ تھی، فورسڈ ڈسپیرنسز اور ہیومن رائٹس وائلیشن ان بلوچستان ریجن، جس کی وجہ سے ان کو دھمکی آمیز فون ملے، ان کو دھمکیاں ملی، اور مجبوراً انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پاکستان چھوڑا، جو کہ عموماً عام طور پہ جرنلسٹ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، چونکہ فریڈم آف پولیٹیکل ول اور فریڈم آف جرنلزم وہاں پہ نہیں ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بندشیں ہیں، ان کو ڈکٹیشن جو دیا جاتا ہے وہی وہ بولتے ہیں، لہٰذا اس ڈکٹیشن کی بندش میں جو ایک نڈر صحافی ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرنا نہیں جانتا، وہ ان کے آگے نہیں جھکتا، تو لہٰذا ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ سویڈن میں ان کو پولیٹیکل اسائلم بھی گرانٹ ہوا، لیکن وہاں پر بھی ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ میں تو بولوں گا ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہم ساجد حسین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور غمناک خبر ہے۔ وہ غمناک خبر یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے سپورٹر ورکر عارف وزیر، ان کو وانا میں ان کے گھر کے پاس قتل کر دیا گیا by 2 unknown assailants۔ He took his last breath in a hospital in Islamabad۔ Arif Wazir was the first cousin of Ali Wazir, who is a sitting MNA of PTM۔ بہت افسوسناک خبر ہے، اور الطاف حسین بھائی نے دونوں پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر اور چیف ایڈیٹر بلوچستان ٹائمز ساجد حسین کی المناک وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور اہلیان سندھ کی طرف سے دونوں سے، بلوچستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر بلوچ رہنما ساجد حسین، اور پی ٹی ایم کے عارف وزیر اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ
کے صدر منظور پشتین سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور اس موقع پر الطاف حسین بھائی نے کہا ہے کہ سندھ سندھ کے بیٹے پشتونوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں اور ان کے تمام جائز حقوق کی وہ مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے جو دھرنا دیا تھا اس میں پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی انوالو تھی۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا اور اس وقت کے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے فیض حامد، جو اب کرنٹلی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یہ لوگ بھی ڈائریکٹلی انوالو تھے۔ ناظرین، یہ چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ایک ایکس پرائم منسٹر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیب اس کی تحقیقات کرے گی؟ کیا ان کرپٹ پنجابی ملٹری جنرل کو جس کے اوپر الزام لگا ہے، کیونکہ یہ تو آئین سے غداری ہے، جب آپ فوج میں کمیشن لیتے ہیں اور اپنی پاس آؤٹ پریڈ کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ غیر سیاسی رہیں گے اور اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کریں گے۔ اور اگر ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان یہ الزام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست میں انوالو ہوئے ہیں، اور اگر سیاست میں انوالو ہوئے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں اس کی سزا موت ہے۔ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی حمید گل کی سربراہی میں 1990 میں مختلف سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے، اور اس میں سے ایک سیاستدان کا نام تھا الطاف حسین، جس کو 50 لاکھ دے کے ان کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن الطاف حسین نے وہ بریف کیس کو ٹھکرا دیا، اس پیسے کو ٹھکرا دیا، اس آفر کو ٹھکرا دیا، جس کی چشمدید گواہ ریٹائر بریگیڈیئر امتیاز نے ٹی وی پہ آ کے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ الطاف حسین وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے ہماری آفر کو ٹھکرایا تھا۔ ناظرین، جو انسان اصولوں کا پکا ہوتا ہے، آئیڈیولوجیکل ہوتا ہے، جو فلسفی دیتا ہے، اس کو آپ کبھی بھی پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ ایز یوزول حسب عادت ایز اے ہابی، جو کہ ان کی ہابی اب بن چکی ہے، وہ پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی کرتے کرتے اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً پورا پاکستان اب فوجستان ایک ملٹری اسٹیٹ بن چکا ہے۔ ناظرین، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھوس پینشنرز کا جہاں تک تعلق ہے، اکثر و بیشتر آپ گھوس پینشنرز کے نام سنتے ہوں گے، لیکن ناظرین اس بار گھوس پینشنرز کوئی اور نہیں، 4 لاکھ وہ ریٹائرڈ ملٹری پرسنل ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے اور ان کو باقاعدگی سے پینشنیں مل رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کبھی بھی یہ خبریں پاکستان کے نیوز میڈیا پہ نہیں سنیں گے، کسی کی کیا مجال جناب کہ وہ گھوس پینشنرز اگر وہ ملٹری کے ہوں کہ ان کے بارے میں وہ خبر دے دے یا لب کشائی کر دے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ملٹری پرسنل جو ہیں ان میں سے پاکستان نیوی سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں، آرمی سے بھی اور ایئر فورس سے بھی۔ پاکستان پوسٹ آفس جو کہ سب سے زیادہ پرانا انسٹیٹیوشن ہے اور بہت بڑا ایک ادارہ ہے، 1947 سے ہی پاکستان پوسٹ آفس اینڈ ٹیلی گرافی کام کر رہا ہے، اور 1962 میں پاکستان پوسٹ آفس پہلے یہ ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون کمپنی جو تھی ٹی این ٹی اس کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن 1962 میں پاکستان پوسٹ آفس ایک سیپریٹ ادارہ بنا دیا گیا تھا، اس کو الگ کر دیا گیا تھا ٹی این ٹی ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون سے، جو کہ اب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو پینشنیں دی گئی ہیں یہ پاکستان آرم فورسز کے ریٹائرڈ ملٹری پرسنل کو ان کے سیونگز بینک اکاؤنٹ سے دی گئی ہیں، جو کہ 7 جنوری سن 1993 سے دی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ the administrative and policy matters of Pakistan pass are controlled by Ministry of Communication۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ Ministry of Communication کو کون ہیڈ کر رہا ہے، ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ تو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر مراد سعید صاحب۔ یقیناً یہ وہ نام ہے جو آپ کو it rings the bell in your mind کہ عمران خان آئے گا، $200 ارب لائے گا اور سب کے منہ پہ مارے گا۔ نہ وہ $200 ارب آئے، اور اب تو لگتا ہے کہ نیازی کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو یہ وہی مراد سعید صاحب ہے۔ تو ناظرین، گھوس پینشنرز اب صرف آپ کو سویلین اداروں میں نہیں، گھوس پینشنرز آپ کو ملٹری میں بھی ملیں گے، لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو پاکستان میڈیا
نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو چلتے ہی ڈکٹیشن پہ. آگے چلتے ہیں ناظرین. چائنا سے خبر ہے کہ اکارڈنگ ٹو RSF رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز، جو کہ اور رپورٹرز سیمس فرنٹیئرز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، انہوں نے چائنیز جرنلسٹ شین جی رین کو 15 سال کی سزا سنا دی ہے کیونکہ اس نے سٹنگ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف وی چیٹ اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کے خلاف بولا تھا. تو چائنیز گورنمنٹ نے the Chinese court basically accused him that Shen attacked and maligned the image of the Communist Party and government by uh, providing false information and malicious speculations. According to Human Rights Group, Shen was punished for his political speech on WeChat and other social media platforms. اس وقت ناظرین China is the biggest jailer of all the journalists in the world according to RSF. یہ بہت بڑا ایک چائنا کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے کہ جو بھی جرنلسٹ ان کے خلاف لکھتا ہے، ان کی پالیسیز کے خلاف لکھتا ہے، ان کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب ناظرین میں آپ سے یہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت تھوڑی سی آپ کوئکلی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. آپ ایک مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں کیا مائنڈ سیٹ ہے. چائنا میں کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے، چائنا میں ٹوٹیلیٹیرین قسم کا رول ہے. اب اس کو آپ کمپیئر کریں پاکستان سے. پاکستان میں بھی یہی ٹوٹیلیٹیرین رول ہے. پاکستان میں کیا کوئی جرنلسٹ کبھی آپ نے دیکھا کہ فوج کے خلاف بولے، یا کبھی آپ نے دیکھا کوئی جرنلسٹ آ کے یہ جو 2 قتل ہوئے ہیں، جن دو لوگوں کو شہید کر دیا گیا، کہ ان کے متعلق آپ نے کوئی خبر سنی؟ کیا کبھی آپ نے سنا کہ پروفیسر حسن ظفر عارف کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ کبھی آپ نے سنا آفتاب احمد شہید قاتل جو تھے رینجرز کے اہلکار، ان کا کیا ہوا؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ سرفراز شاہ کے قاتلوں کو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے کیوں پریزیڈنشل پارڈن دے دی؟ ایک نہتے انسان کو بیچ چوراہے پہ قتل کر دیا گیا گولی مار کے. ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک قلم فروش صحافی ایک جسم فروش عورت سے زیادہ بدتر، بدبودار اور بد تہذیب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، ایک جسم فروش عورت وہ تو معاشرے کی ستائی بھی ہے بیچاری، اور وہ معاشرے کے حالات اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ جسم فروشی کر رہی، لیکن وہ اس میں منافقت نہیں کر رہی. لیکن ایک قلم فروش انسان اپنے قلم کو بیچ کے نہ صرف وہ اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے، بلکہ وہ قوم کو وہ پروپیگنڈا بیچ رہا ہے جو اس کے آقا اس کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں، اور وہ محکوم ہے اور وہ اس چیز کو مانتا ہے، ان کی سنتا ہے، اور وہ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے بوٹ لیکرز. تو ناظرین یہ خبر تھی جرنلزم کے متعلق. اس کے علاوہ ناظرین چائنا سے ایک اور خبر یہ ہے کہ چائنا نے برٹش گورنمنٹ کو، UK کی گورنمنٹ نے اپنے ڈاکٹرز کے لیے، اپنے پیشنٹس کے لیے وینٹیلیٹرز منگایا چائنا سے، اور 13 اپریل کو برٹش کیبنٹ منسٹرز نے اس کے اوپر بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے تقریباً 150 وینٹیلیٹرز چائنا سے خریدے ہیں. لیکن ناظرین اس کا رزلٹ کافی ہاربل نکلا، اور ہوا یہ کہ جو وہ وینٹیلیٹرز تھے ان کے اندر جو آکسیجن کی ویریشن تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس سے لوگ زندگی بچانے کے بجائے وہ پیشنٹس کو مارنے کے لیے استعمال ہوئے، اور جب انہوں نے استعمال کیا تو اس سے کافی موتیں ہوئیں. بہت ہی ویریبل سپلائی آف آکسیجن تھی اور ایکسٹریملی انریلائبل، لہٰذا وہ وینٹیلیٹرز فوراً واپس کر دیے گئے. اس کے علاوہ نیدرلینڈز اور فن لینڈ نے بھی چائنا سے خریدے ہوئے بلو اسٹینڈرڈز جو ماسک ہیں وہ بھی ناقابل استعمال قرار دے دیے گئے. اس کے علاوہ UK اور اسپین نے بھی ان کی خریدی ہوئی چائنیز ٹیسٹ کٹس جو ہیں جس سے آپ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی بلو اسٹینڈرڈز ہیں، اور وہ بھی اب استعمال نہیں کی جا رہی. تو ایک طرف تو چائنا کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے وہاں سے یہ ایک آرٹیفیشل وائرس دنیا میں پھیلایا، اور اب وہ اس قسم کے فالٹی چیزیں بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں تاکہ ان کا پہیہ، اکنامی کا پہیہ ایسے ہی چلتا رہے. ناظرین چلتے ہیں نارتھ کوریا کی طرف. پچھلے 2-3 بلیٹن سے میں نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ ان کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں آپ کو کنٹینیوسلی انفارم کر رہا ہوں. آج کچھ ڈفرینٹ نیوز ہے ناظرین. نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نے ناظرین
ایک پکچر شائع کی ہے جس میں کم جان اونگ ایک فرٹیلائزر پلانٹ کا افتتاح کر رہے ہیں. جی ناظرین, the picture shows that he is opening a fertilizer plant, a factory on May 1st. His sister is also clearly visible in the picture. لیکن ناظرین بات یہ کہ وی کین ناٹ کنفرم دس پکچر. اگر تو یہ ویڈیو ہوتی تو اس کی کنفرمیشن آ جاتی ہے, اور اب آپ کو معلوم ہے نارتھ کوریا میں ہر چیز بڑے سیکرٹ طریقے سے ہوتی ہے, لہٰذا اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ یہ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اور وہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ کم جان اونگ ان کی خبر کے مطابق وہ صحت یاب ہیں, زندہ ہیں, اور بلکہ اپنی پریزیڈینشل جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کم جان اونگ کے ساتھ صحت کے کچھ مسائل ہیں. 5 فٹ 7 انچ کا قد ہے, اوبیسٹی ہے ان کو, 300 پاؤنڈ سے زیادہ ان کا وزن ہے, اور موصوف تقریباً 2 پیک سگریٹ کے روز پی جاتے ہیں, اور ان کے خاندان میں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز بہت عام ہیں. تو لہٰذا اس عمر کو بھی قابل ذکر اپنے دماغ میں رکھیے کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں. لیکن چونکہ یہ نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے تو ہم اس کی تصدیق مکمل طور پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ویڈیو نہیں, ایک پکچر ہے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ پکچر پرانی ہے نہیں ہے. بہرحال تھوڑا سا ٹوسٹ آیا ہے کہانی میں, ہم اس اسٹوری کو مزید آگے بھی فالو کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین خبر ہے انڈیا سے. ناظرین یہ خبر ہے کہ انڈیا کے مشہور ملٹی بلینئر بزنس مین اکارڈنگ ٹو فوربس 500 میگزین, انڈیا کے سب سے بڑے ملٹی ملینئر بزنس مین مکیش امبانی نے اپنی سیلری نہ لینے کا اعلان کیا اس وقت تک جب تک یہ پینڈیمک آف کووڈ-19 ختم نہیں ہو جاتا. ناظرین مکیش امبانی کی ورتھ ہے اس وقت $53.4 بلین. ان کے بزنسز نے صرف 3 مہینے میں 37% کا لاس اٹھایا ہے. ان کے بزنسز میں آئل مینوفیکچرنگ, پلانٹس اور ٹیلی کام کی بہت بڑی انڈسٹریز ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو اس بات پہ انڈیا کے لوگوں کے نیشنلزم جو ہے اس کے اوپر داد دینی پڑے گی کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام میں یہ شعور بھی بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنا نقصان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا عوام کا سکھ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ مکیش امبانی نے اب تک ملینز آف ڈالرز کووڈ-19 کے لیے وہ عطیہ دے چکے ہیں اپنی قوم کی بہتری کے لیے. تو ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے. اس کے علاوہ ناظرین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے خبر یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو the latest studies of John Hopkins University, the new numbers are 1.1 million people have been affected from this coronavirus. Over 64,000 deaths have been recorded in the United States. بہت بڑا نمبر ہے. The number is still going up. ابھی تک جو پیک تھا کرو کا اس میں فلیٹننگ نہیں آئی ہے. We can only hope and pray that it will flatten very soon. But as of now, it doesn't look like it only is showing that it's still going on the peak. But the reports are that eventually it will go down. ناظرین CDC جو سینٹر ہے ڈیزیز کنٹرول کا امریکہ کا, اس نے ایک رپورٹ شائع کی. اس میں کہا گیا ہے کہ لمیٹڈ ٹیسٹنگ اور کنٹینیو ٹریول کی وجہ سے اٹ فیولڈ دا کرونا وائرس ٹرانسمیشن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ان 2 وجوہات کی وجہ سے کرونا وائرس کا جو انفیکشن تھا وہ سب سے زیادہ پھیلا, کنٹینیوس ٹریول اور لمیٹڈ ٹیسٹنگ. ابھی تک امریکہ میں بہت ہی لمیٹڈ ٹیسٹنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین فیڈرل ڈرگ اتھارٹی FDA نے ایک میڈیسن ویکسین آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اپروو کیا ہے کہ اس کی ایمرجنسی یوز فوراً شروع کر دیا جائے کووڈ-19 پیشنٹس کے لیے. ایک اچھی خبر ہے کہ کووڈ-19 پیشنٹس کے لیے ایک دوا جو ابھی اپنے ٹیسٹنگ مراحل سے گزر رہی ہے, لیکن چونکہ اس کے ریزلٹ بہت پازیٹیو ہیں تو اس کو FDA نے اپروو کر دیا ہے ٹو یوز اٹ آن ایمرجنسی بیسس فار کووڈ-19 پیشنٹس. اس دوا کا نام ہے ریمڈیسیویر. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے, لوئزیانا اور واشنگٹن اسٹیٹ جو امریکہ کے, انہوں نے اپنے لاک ڈاؤن جو ہیں اس کے آرڈرز کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. آج تقریباً 32 اسٹیٹ نے پارشلی اس ویکینڈ کے اوپر
दुकानें और बिजनेसेस खोले हैं। कुछ लोग स्टिल रिलक्टेंट टू गो आउट, लेकिन जो लोग बहुत थक गए हैं घर में बैठ बैठ के, वो आज बाहर निकले, बिजनेसेस खुले। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये फैसला सही है या गलत है, क्या इसमें इन्फेक्शन रेट में कोई कमी आएगी या ये इसी तरह आगे इन्फेक्शन रेट ऊपर जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा नाजरीन एक खबर और है, खैर इसको आप खबर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहें तो उसको खबर बनना भी सकते हैं। नाजरीन, आज 2 मई आलमी रेडार बंद होने का दिन है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। 2 मई सन 2011 को ओसामा बिन लादेन को काकुल एकेडमी से 1.2 किलोमीटर अवे उनके घर के ऊपर रेड किया गया और उनको हलाक कर दिया गया बाय अमेरिकन फोर्सेस। नाज़रीन, मैंने शुरू में बोला कि इंसानियत के कत्ल आखिर कब तक होंगे। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक बहादुर सिपाही, उससे शहीद कर दिया गया, साजिद हुसैन, जो पॉलिटिकल असाइलम ले चुके थे स्वीडन में, उनको भी शहीद कर दिया गया। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन शहीदों के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनको बहुत आला मुकाम अता फरमाए। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ अपने प्यारे कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई के लिए, अल्लाह उनको सेहत, तंदुरुस्ती और सेहत कामिल आमिल आजिला अता फरमाए और उनके खिलाफ साजिशें करने वालों को, उनकी साजिशों को उन्हीं के ऊपर लौट दें। नाज़रीन, ये शो जैसे मैं आपको कह चुका हूँ आपका शो है। हमारी फेसबुक आईडी चल रही है और इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस भी है। कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपकी नज़र से गुजरे, जो आप समझते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उजागर करने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हमें वो भेजिए और आई विल मेक श्योर दैट आई विल एयर दैट एंड सर्कुलेट दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए। जहाँ कोई और आपकी आवाज़ नहीं सुनने देगा, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और मैं आपके लिए काम करूंगा और मैं आपकी आवाज़ को जगह जगह दुनिया के कोने कोने में फैलाऊंगा। नाज़रीन, हमारे व्यूअर्स बहुत हैं और ये शो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और जितने ज़्यादा इसके व्यूअर्स बनते जा रहे हैं, आप यकीन कीजिए रोज़ाना हमें सैकड़ों ईमेल्स आ रही हैं, हमारे पास सैकड़ों वीडियोस आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।